یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ ایک سوال ان کا یہ ہے کہ فرشتوں کے تعلق سے ایک شخص کا عقیدہ یہ ہے یا اس طریقے کا بیان دیتا ہے کہ فرشتوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے تو انسان کیا چیز ہے، اور اسی طرح غلطی کرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دینا کہ نبیوں سے بھی معاذ اللہ غلطی ہوتی ہے یا ہوئی، یا حضرت آدم سے بھی جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ہے، اس کو دلیل بنانا یہ کیسا ہے؟ سب سے پہلے فرشتے کے تعلق سے اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہے یا اس نے کہیں یہ بات سنی ہے اور اس کا بھی اس چیز پہ اعتماد ہے کہ فرشتوں سے خطا ہوتی ہے، تو ایسا عقیدہ جو ہے وہ کفریہ ہے کہ فرشتوں سے خطا ہوتی ہے۔ فرشتے جو ہے وہ خطاؤں سے پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے خطا کو دور فرما دیا۔ تو یہ مثال دینا اولاً تو یہ کھلا جھوٹ بھی ہے کہ فرشتوں سے بھی غلطی ہوتی ہے تو انسان کیا چیز ہے، تو یہ جھوٹ بھی، اور یہ عقیدہ جو ہے اسلام کا یا اہل سنت کا ہے بھی نہیں۔ اور اگر اس شخص کا عقیدہ ایسا ہے معاذ اللہ کہ جیسا آج کل شیعہ حضرات کا عقیدہ ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خطا ہوئی، ان کو وحی لانی تھی حضرت علی کے پاس، لیکن وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہی لے گا، تو معاذ اللہ یہ بھی جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے خطا ثابت کرتے ہیں اپنے بعض عقائد کے اندر کہ حضرت جبریل سے یہ غلطی ہوئی۔ تو یہ عقیدہ واقعی اگر ہے کسی شخص کا کہ فرشتے خطا کرتے ہیں یا فرشتوں کو معصوم نہیں سمجھتا، ان کو گناہ کرنے والا معاذ اللہ سمجھتا ہے، تو وہ شخص جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو چاہیے کہ بیسک عقائد جو ہیں اسلام کے فنڈامنٹل جو ہیں اس کو، اسلام کی فاؤنڈیشن کو سمجھے اور سیکھے علماء سے، اور جانے کہ ہمیں کس چیز کے بارے میں کیا عقیدہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے فرشتوں کے بارے میں۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تو یہ بہت زیادہ مشہور ہے عوام کے اندر کہ وہ غلطی کرنے کے بعد دلیل کے طور پر یہ چیز کہہ دیتے ہیں کہ حضرت آدم سے بھی معاذ اللہ خطا ہوئی تھی۔ تو اس کے تعلق سے حکم یہ ہے، جیسا کہ دیگر علماء اہل سنت اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے فرمایا ہے کہ ایسے معاملات کے اندر، یعنی کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کوئی ایسا حکم بیان کیا اپنے بندوں کے لیے، کیونکہ انبیاء بھی سارے جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، کہ معبود نے اپنے بندوں کے لیے اگر کوئی چیز یا کوئی حکم یا کسی آیت کو کسی غلطی سے خطا سے تعبیر کی، تو بزرگوں نے فرمایا کہ اس چیز کو ذکر کے علاوہ قرآن حدیث کے پڑھنے پڑھانے کے سوا دلیل میں بیان کرنا یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ مثلا یہ کہ اگر اس آیت کے اندر ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت آدم سے بھول ہوئی، یا پھر یہ کہ ہم نے ان کو تاکیدی حکم دیا اور ان سے جو ہے وہ بھول ہوئی، تو جب آپ اس آیت کا ذکر کریں، قرآن پاک پڑھیں یا پھر قرآن پاک یا حدیث پڑھیں اور اس کی وہ عبارت پڑھیں، تو اس صورت تک بس اس کو ایز اے قرآن کی آیت پڑھنا، ایز اے حدیث کی جو ہے نا عبارت پڑھنا یہاں تک جائز ہے، لیکن اس کے یعنی قرآن حدیث پڑھنے کے سوا ان کے باہر اس کا تذکرہ کرنا یا دلیل بنانا یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق اور اختیار بھی ہے، یعنی الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ وہ اپنے بندے کو، کیونکہ وہ یعنی جو انبیاء ہیں، انبیاء کا خدا بھی وہی خدا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس چیز یعنی جس آیت سے یا جن الفاظوں سے یاد کرے، جن الفاظوں سے ان پہ عتاب کرے، وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے کہ وہ اپنے محبوب بندوں کو کس طریقے سے معاملہ کرتا ہے، لیکن ہم عام بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کی باتوں کو دلیل بنائیں۔ ٹھیک ویسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام یا دیگر انبیاء علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کے طور پر کوئی جملے کہنا، مثال کے طور پہ کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بخش دے یا میری مغفرت کر دے یا مجھ پہ رحم فرما، اس طریقے کے معاملے یہ بھی جو ہے نبیوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ بندے ان کی عاجزی کو دلیل نہیں بنا سکتے، جیسا کہ آج کل بہت سارے بدعقیدہ لوگ ہوتے ہیں کہ نبی نے تو یہ بھی کہا، نبی ایسے ہیں، نبی ویسے ہیں، یعنی جو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کے طور پر ذکر کرتے ہیں، یہ اس حدیثوں کو باہر لا کر جو ہے وہ دلیلیں بناتے ہیں، تو یہ دلیل باہر نہیں بنائی جا سکتی کہ وہ ان کا اللہ کا اور نبی کا آپسی معاملہ ہے اور دوسرے بندوں کو بولنے کا اس کے اندر اختیار نہیں۔ ابھی ایک ایگزامپل آپ دنیا کا سمجھیں، یعنی ایک بہت چھوٹا سا جس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، کہ اگر جو ہے آپ نے کبھی گھر گرہستی کے اندر دیکھا ہوگا
کہ کسی گھر کے اندر بڑے بزرگ رہتے ہیں، مثلاً کوئی دادا ہیں اور آپ کے والد صاحب بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں، تو کسی نہ کسی موقع پر اگر دادا نے آپ کے والد کو کوئی ایسی بات کہہ دی کہ بھئی یعنی ایسا جملہ کو دکھنے میں آپ کو ایسا لگتا ہو کہ شاید ان کو ڈانٹا جا رہا ہے، تو کیا آپ وہی چیز واپس اپنے باپ کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کے دادا نے کی تھی؟ مثلاً یہ کہ کوئی اگزامپل بھی آپ اس کا لے سکتے ہیں کہ کوئی سامان وغیرہ منگایا باپ سے، ان کے باپ نے یعنی آپ کے دادا نے، اور وہ سامان غلط آ گیا اور انہوں نے کہا کہ تو ہمیشہ اس معاملے میں غلطی کرتا ہے، جب بھی تجھ سے یہ سامان منگاؤ تو بدلے میں تو فلاں دکان سے یہ سامان لاتا ہے. تو یہ ان کی آپسی بات ہے. اب اس کے اندر کوئی چھوٹا بیچ میں بولے، نیکسٹ ٹائم وہ دوبارہ سامان غلط نہ ہے، تو کیا بچے کو بھی یہ کہنے کا ادھیکار ہوگا اپنے باپ کو کہ تو ہمیشہ ہی غلطی کرتا ہے، اور پھر یہ کہے کہ میں تو دادا والی بات کو دہرا رہا ہوں؟ تو ان کا آپس میں، کیونکہ ان کا تعلق باپ بیٹے کا ہے، تو ان کا آپس میں اس طریقے کا معاملہ ہے یا محبت ہے کہ وہ ان کو کہہ سن سکتے ہیں، لیکن چھوٹوں کو بعد میں اس چیز کی دلیل بنانے کی جس طرح دنیا کے معاملوں میں اجازت نہیں ہوتی. تو اس مثال سے آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے جو معاملات ہوئے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر کرے ان کو بس آیتوں کی حد تک ہی رہنا چاہیے، کہ وہ آپ آیت اگر پڑھ لیں یا ذکر کر لیں یا قرآن پاک پڑھنے کے دوران، حدیث پاک پڑھنے کے دوران ان کو پڑھ لیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن باہر اس کو آج کل جیسے بول چال کے اندر دلیل بناتے ہیں تو یہ سخت حرام ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو معاذ اللہ خطا کار کہنا، یہ کہنا کہ ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، یہ جائز نہیں. ٹھیک ویسے اس کا اپوزٹ انبیاءوں کا یا ولیوں کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرنا، یہ اپنا آپ کو گناہ گار کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار بندے ہمیں بخش دے، اور بعد میں بندہ کو اس کی دلیل بنائے کہ دیکھو وہ گناہ گار ہیں، انہوں نے تو یہ چیز بولی ہے کہ میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں تو مطلب ان سے بھی خطا ہوتی ہے معاذ اللہ، تو یہ بھی دلیل نہیں بنائی جا سکتی. اب کیونکہ ان کی آپسی محبت ہے، وہ جس الفاظ سے جو ہے وہ عتاب یا تعبیر کرے اللہ تعالیٰ، یہ ان کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق کا جو ہے وہ معبود ہے، اور اس کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء بھی شامل ہے. جو خدا ہے وہ انبیاء کا بھی خدا ہے، اولیاء کا بھی خدا ہے، اور تمام مخلوقات کا وہی خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے آگے عاجزی تو نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ مخلوق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کرے گی کہ خدا خدا ہوتا ہے اور بندہ بندہ ہوتا ہے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. لوگوں کے اندر یہ حضرت آدم کی مثال زیادہ چلتی ہے، تو اس سے جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے اگر ایسا معاملہ کیا ہے. بس آیت ہے تو آپ پڑھ لیں، لیکن باہر اس کو دلیل یا ذکر نہ بنائیں. ٹھیک ویسے فرشتوں کے بارے میں بھی ذکر اس طریقے کا نہیں کرنا چاہیے. اپنی ویب سائٹ اور بلاگ کے لیے خریدیں اپنی خود کی سب سے سستی سی پینل ہوسٹنگ qadrihosting.com سے. اگر آپ ہمارا کوپن کوڈ SMS وار سے یوز کریں گے تو آپ کو اسپیشل آفر بھی دیا جائے گا، لنک نیچے ڈسکرپشن میں. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا